مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ النوح مکی یا سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ روئے زمین پر جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں۔ رسول جن کو شریعت دی گئی، چونکہ رسول اسے بولتے ہیں جس کو نئی شریعت دی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا جائے تو یہ شباب کا زمانہ ہے، اور اس امت کا زمانہ یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا جائے تو عالم انسانیت کے لیے وہ طفولیت کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ عنفوان شباب، نوجوانی کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق 1450 سال ان کی عمر ہوئی، اور کچھ کے مطابق 1050 سال، اور قرآن کریم نے جو بتایا کہ وہ کم سے کم وہ ان کے درمیان ٹھہرے رہے، اب بحیثیت پیغمبر کے ٹھہرے رہے یا بحیثیت نبی کے، وہ 900 سال۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 950 سال وہ ان کے درمیان ٹھہرے رہے، 1000 سال مگر 50 کم، إِلَّا 50 عاما۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اچھا، عجیب اتفاق، ان کی عمر تو خود لمبی تھی، لیکن ان کی جو قوم تھی ان کی عمریں لمبی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے قرآن کریم کے انداز سے جا بجا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نسل کو ایمان کی دعوت دیتے، 100 سال، 70 سال، 150 سال وہ ایمان نہ لاتے، 100 سال تک وہ مر جاتے، پھر چلو من ينشرون ایمان، پھر ان کو دعوت دیتے، وہ بھی نہیں ایمان لاتے، پھر ان کی نسلوں کو آگے ایمان کی دعوت دیتے، وہ بھی نہیں ایمان لاتے، حتیٰ کہ پیڑھیوں پر پیڑھیاں، نسل در نسل، جنریشن در جنریشن، کتنی جنریشنوں کو ایمان کی دعوت دی تھی، وہ ان نے ایمان کی تھی، بلکہ اوپر سے حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑ کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، اور مردہ سمجھ کر ان کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اگلے دن وہ پھر جب ہوش میں آتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، بار الہ میری قوم کو بخش دینا اس لیے کہ وہ میرے مقام و مرتبے سے ناواقف ہے۔ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تو ان کی عجیب حرکتیں تھیں، کبھی کانوں کے اندر انگلیاں ڈالتے اس طریقے سے کہ تیری بات ہمارے کانوں میں نہ پڑے، اور کبھی اس طریقے سے اپنے اوپر کپڑا ڈالتے اس طریقے سے کہ نہ ہماری نظر تم کو دیکھے اور نہ تمہاری نظر ہم پر پڑے۔ واستغشوا ثيابهم، بضد رہتے کفر پر اور سرکشی پر، اور مسلسل تکبر کرتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیشہ یہی طعنے دیتے رہے کہ آپ پر جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں یہ تو سب ایسے ہلکے پھلکے لوگ ہیں، اور اکثر ان کو دھمکی دیتے، اگر نوح تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، تو ہم تم کو پتھروں سے سنگسار کر دیں گے۔ فائنلی 950 سال کے بعد، جیسا کہ اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر آئے گا، نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کشتی سوار کرو، کشتی تیار کرو، واصنع الفلک وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، وہ مذاق اڑاتے، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہو۔ چنانچہ وہ کشتی تیار ہوئی، 80 یا 40 آدمی اعلیٰ اختلاف روایات جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کو کشتی پر سوار کیا، اور جانوروں کے جوڑوں کو بھی اس پر سوار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو تو یوں بھی کہتے یرید ان یتفضل علیکم، یہ اس لیے تمہیں دعوت دے رہا ہے، یہ بڑا سردار بننا چاہتا ہے، یرید ان یتفضل علیکم۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا ان ھذا الا شیء یراد، ان کی دعوت کے پیچھے کچھ تو مطلب ہے۔ تو فائنلی وہ کشتی پر سوار ہو گئے، جب اللہ نے علامت متعین کی تھی کہ تندور جہاں سے پانی کا کوئی قطرہ ہوتا ہے وہاں سے پھٹ کر پانی نکل پڑے گا، آسمان سے بارشیں، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، اتنا فالتقى الماء على امر قد قدر، کہ پانی پھر مل گیا ایک ایسی چیز پر جس کو طے کر دیا گیا تھا، پہاڑوں کی بلندی تک پانی پہنچا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کے اندر غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اس کو بلاتے رہے، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا ہمارے ساتھ۔ قال ساوی الی جبل، پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، وہی مجھے آگ بچائے گا اس پانی سے۔ اللہ نے کہا نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے قہر سے آج کوئی نہیں چیز نہیں بچا سکتی۔ اب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حال بینہم الموج، ایک موج آئی، فکان من المغرقین، غرق ہو گئے۔ تو سرکشی کی جو مثال تاریخ انسانیت پر قوم نوح نے رقم کی، طویل ترین، دنیا کی کسی قوم نے ایسی سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔
دیکھیے کیا تو سب نے، لیکن در نسل نسل در نسل 950 سال تک ایک ہی پیغمبر کو جھٹلاتے رہے. یہ چھُ وَنُن سہل، اَسہِ کسا ایج 60 ؤری 70 ؤری، 950 سال، مطلب یہ ابن حجر عسقلانی کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، امام ابو حنیفہ یا امام بخاری کے زمانے کی بات. اگرچہ ان کو زیادہ عرصہ ہو گیا 1300-1400 سال، لیکن بڑی پرانی بات. تو اتنے عرصے سال تک وہ ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن کچھ بھی ان پر فرق نہیں پڑا. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ پیغام دے کر کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں ہوں صاف صاف ڈرانے والا. ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. 3 چیزوں کی دعوت تھی، عبادت خالصتاً اللہ کی، ڈرنا ہو تو صرف اللہ سے، اطاعت کرنی ہو تو پیغمبر کی. نتیجتاً جزان کیا ملے گا تم کو؟ اللہ تمہاری پچھلی سارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ جو تم نے اتنی نافرمانیاں کی، تم نے 50 سال تک مجھے ستایا، مجھے تکلیف پہنچائی، اللہ کی ربوبیت وحدانیت کا انکار کیا، سارے گناہ اللہ معاف کرے گا، اور تم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا الی اجل مسمى، ایک عرصے تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا وہ متعین کردہ وقت آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی. کاش تم جان جاتے. اب آپ یہاں پر آیت کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی عمر دراز ہو سکتی ہے. مثال اگر منظور صبح عمر لکھے 50 وری ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 70 سال ہو جائے. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق کیا ہوتا ہے؟ انسان کے نامہ اعمال میں یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ مثال والدین کی خدمت کرے گا، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا، اگر یہ فلاں نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 20 سال عمر بڑھا دیں گے. اور اگر والدین کی ساتھ صلہ رحمی نہیں کرے گا، والدین کی خدمت نہیں کرے گا، یا اسی طریقے سے فلاں نیک کام نہیں کرے گا، اس صورت میں اس کی عمر 50 سال ہوگی. تو اس کو ہم بولتے ہیں تقدیر معلق. یہ تقدیر کے اندر یہ چیز لکھی ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پر بھی پہلے معلوم ہے، چونکہ تم پود کرمت، ایک استاذ کو طالب علم کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا افسر بنیت، یہ ہے کہ نہ افسر بنیت چھنا پتہ آسان مالش پنس نشس متعلق یم رب العالمین پودہ اس کرمت تمس آسہ بند سن پتہ. تو اس کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہے کہ مالس ماجد ہنز خدمت کرت، یہ ہے کہ نہ کرت، اور اللہ کو پتہ یہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق گویا اس کو 10-20 سال اضافی عمر ملے گی. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَيُؤَخِّرْكُمْ، اللہ تم کو مزید لمبی عمر دے گا، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، جب اللہ کا متعین کردہ وقت آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی. کاش تم سمجھتے، لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، اور 9ویں سپارے میں یوں بھی آتا ہے، فرمایا تھا وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. یا قومی لیس بی ضلالہ، کہنے لگے انا لراک فی ضلالہ، اشک باسن ہمیں لگتا ہے کہ تم راستے سے بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو. تو پیغمبر نے جواب میں کہا تھا آگے سے، یا قومی لیس بی ضلالہ، میں کوئی راستے سے بھٹکا ہوا انسان نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں. انصح لکم، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں. لیکن آگے سے قوم نے جو جواب دیا یہ بولا کہ اگر تو اس دعوت سے باز نہیں آیا تو پتھر مار مار کر تجھے سنسار کر دیں گے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. اللہ اکبر. فلم یزدہم دعائی قال ربک، اب حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد بارگاہ خداوندی میں شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے پر اور ہی زیادہ بھاگتے رہے. وانی کلما دعوتہم، جب جب میں ان کو پکارتا رہا، لتغفر لہم، تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعہم، انہوں نے اپنی انگلیاں ڈالی اپنے کانوں کے اندر، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے، واصروا، اور اڑ گئے، واستکبروا استکبارا، اور بڑے غرور میں مبتلا ہو گئے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو کھلم کھلا بھی دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی. واسررت لہم اسرارا، پوشیدہ طور پر بھی ان کو تیری راہ کی طرف بلایا. فقلت استغفروا، میں نے کہا تم اپنے رب سے معافی طلب کرو. انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائے گا.
یہاں پر دو چیزیں ہیں، پیغمبر نے اعلانیہ بھی پکارا، چھپ کر بھی ان کو بلایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو آپ برسر مجلس دعوت دیتے ہیں تو ان کو اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آہستہ سے علیحدگی کے اندر خاموشی سے دعوت دی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین میں نے دونوں طریقے آزمائے، کیا اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، چھپ کر بھی ان کو دعوت دی، اور دعوتم جہارا، کھلم کھلا بھی ان کو دعوت دی، لیکن ایمن گوئی نہ اثر کیے تھے۔ فقلت استغفروا ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ یہاں پر استغفار کے 5 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کتنے؟ رمضان میں ہم کو حکم دیا گیا ہے خاص طور پر، ویسے تو ہر سال میں ہمیشہ ہر دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا دن میں 100 بار 70 بار 500 بار استغفر اللہ پڑھنے کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہمارا معمول ہونا چاہیے پڑھنے کا۔ لیکن یہاں پر استغفار کے 5 فائدے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلائے، اور قرآن کریم نے ان کو بعینی نقل کیا، گویا کہ اس امت کے لیے بھی سبق ہے کہ جو بھی شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا تو اللہ اس کو 5 نعمتوں سے نوازے گا۔ گوڑی چیز یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دار بارشیں اللہ تعالیٰ تم پر برسائے گا۔ جب کسی قوم کے اندر قحط سالی کا سامنا ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک بزرگ کے پاس پوری بستی والے شکایت لے کر آئے، حضرت دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسا رہے، تو بزرگ نے آگے سے کہا جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفروا ربکم۔ کچھ آدمی کچھ دنوں کے بعد پھر آئے غربت کی شکایت لے کر، حضرت دعا کیجئے، بڑی پریشانی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا کہ استغفار کرو۔ چند دنوں کے بعد ایک آدمی اور آیا، حضرت دعا کیجئے، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا ہے، کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کر، استغفار کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا ہر ایک کو ایک ہی چیز بتا رہے ہیں، تو شو اکوئی تعویذ دیون ہول سیل کھاتا سن سیر سی؟ تو اس بزرگ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی جس میں رب العالمین یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کس کے ذریعے سے؟ بڑھائیں گے تمہارے مال کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، چوتھا انعام اللہ تم کو باغات دیں گے، اور 5واں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو پیدا کریں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، یہ استغفار کے 5 فائدے ہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت کا یقین نہیں کرتے ہو؟ پہاڑوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، اکثر جگہوں پر پہاڑوں کے اندر چشمے خشک ہو رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین پر چشمے خشک ہو رہے ہیں، کنویں سوکھ رہے ہیں، ٹیوب ویل سوکھ رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا ہے۔ وجہ لوگوں کا گناہوں کا بہت زیادہ کرنا اور استغفار نہ کرنا، کہ استغفار کی وجہ سے رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں۔ بارشیں ہوں گی تو چشمے بہیں گے، بارشیں ہوں گی تو کنووں سے پانی نکلے گا، بارشیں ہوں گی تو ٹیوب ویل بھی چلیں گے، بارشیں ہوں گی تو زمین سے بھی پانی نکلے گا، ندی نہروں پر بھی پانی آئے گا، کھیتی بھی ہوگی، سب کچھ۔ بارشیں نہیں تو نہ فصل، نہ اناج، نہ پانی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور بارش کس سے آئے گی؟ کثرت استغفار سے۔ کس سے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی عظمت کا یقین نہیں کرتے ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس رب العالمین نے تم کو کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، نطفے کا اللہ تعالیٰ نے علقہ جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون کا مضغہ، گوشت کی بوڈی بنائی، پھر اس گوشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ہڈی بنائی، ہڈی پر فکسون العظام لحما، گوشت کو چڑھایا، گوشت کو چڑھانے کے بعد انسان کے اعضاء بنائے، اور پھر ایک جیتے جاگتے انسان کے اندر روح پھونکی اور دنیا کے اندر اس کو لایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہی مراد ہے مرحلوں سے گزار کر اطوارا۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا تہ بتہ، وجعل القمر فیہن نورا، اور ان میں روشن چاند کو پیدا کیا، وجعل الشمس سراجا، اور اس میں جلتے ہوئے چراغ کو پیدا کیا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تم کو زمین سے مخصوص انداز میں پیدا کیا۔ کیسے؟ آپ بولیں گے زمین سے کہاں ہم کو پیدا کیا گیا؟ دیکھیں انسان کیا کھاتا ہے؟ غذا
دیکھیں انسان کی پیدائش کس سے ہوتی ہے؟ منی کے قطرے سے. منی کا قطرہ کس سے بنتا ہے؟ خون سے. خون کس سے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کس سے بنتا ہے؟ پانی سے. پانی کس سے بنتا ہے؟ اور وہ غذا کس سے بنتی ہے؟ پانی اور مٹی سے مل کر. تو کہا واللہ انبتکم من الارض نباتا. یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا تھا. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تم کو اسی مٹی میں واپس لوٹا دے گا. ویخرجکم اخراجا، اور تم کو اسی سے پھر نکالے گا بھی قیامت کے دن. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو. قال نوح رب، نوح علیہ السلام کی فریاد، کہا اے میرے رب انہم عصونی، شکوے اور شکایات ہو رہے ہیں رب العالمین سے، انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارہ، اور ان لوگوں کی پیروی کی جنہوں نے مال و اولاد پا کر نقصان ہی اٹھایا. واتبعوا من لم یزدہ مالہ ولدہ الا خسارہ، حالانکہ اولاد کے ذریعے سے رب کی فرما برداری میں اضافہ ہونا چاہیے کہ کام سنبھالن شیڑ میں کر وہ عبادت، اور مال کے ذریعے سے رب العالمین کی عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے کہ انسان کو کمانے کی فکر نہیں، مزدوری کی فکر نہیں، کھیتی باڑی کی فکر نہیں، کھانے پینے کی فراوانی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم نوح ایسی تھی کہ جن کے مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی سازشیں کی. وقالوا، اور کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، نہیں چھوڑنا اپنے معبودوں کو. ولا تذرن ودا ولا سواع، اور نہیں چھوڑنا تم ود کو، اور نہیں سوا کو، اور نہیں یغوث کو، اور نہیں یعوق کو، اور نہیں نصر کو. حضرت نوح علیہ السلام کے سے پہلے ان کی قوم کے اندر 5 بڑے بڑے بزرگ گزرے تھے. ایک ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے نام تھے. ایک زمانہ آیا کہ ان 5 بزرگوں کا انتقال ہو گیا. جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد وہ نسل جو ان کو جانتی تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے صرف سنی سنائی باتوں کی وجہ سے بڑے اولیاء اللہ تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے پیر تھے، ان کی عقیدت ان کے دلوں میں تھی، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ شیطان آیا ان کے پاس، کہا اس طریقے سے تمہیں ان کی عبادت میں لطف نہیں آئے گا، تم ان کی مورتیاں بناؤ. جو کچھ ابھی پرانے بڈھے زندہ ہیں ان سے پوچھ کر تم ان کی مورتیاں بناؤ، اور ان مورتیوں کو کہہ لیجئے یا تصویریں کہہ لیجئے، تصویریں بنا لو ان کی، اور ان تصویروں کو تم سامنے رکھو، اور سامنے رکھنے کے بعد پھر دیکھو تمہیں عبادت کے اندر کیا لطف، کیا اور کیا ذائقہ اور کیا مزہ آئے گا، کیا سکون، کیا خشوع و خضوع حاصل ہوگا. چنانچہ انہوں نے سب ان بزرگوں کی، ان 5 بزرگوں کی مورتیاں بنائی، تصویریں بنائی. اب یہ بیٹوں والی نسل بھی گزر جاتی ہے، پوتوں والی نسل آتی ہے. تو شیطان ان کو بولتا ہے کہ یہاں گھروں میں رکھ کر ان تصویروں کو کیا کرو گے، ان کو اپنی عبادت خانوں میں، مسجدوں میں، مندروں میں لے جاؤ. چنانچہ یہ مورتیاں اب کہاں پر پہنچ گئی؟ مندروں کے اندر. اب پوتوں کی نسل آئی، پڑ پوتوں کی نسل آئی، تو شیطان نے ان کو کہا تو یہ ناپاک انسان، تو یہ کیا ہو چکو خدا اس مگن، تو یہ کچھ تو یہ منگو یمن، تمہاری فریاد کو یہ سنیں گے، یہ تمہاری فریاد کو خدا تک پہنچائیں گے. قرآن کریم نے سورہ زمر میں اسی کو کہا، ما نعبدهم هؤلاء الا ليقربونا الى الله زلفى. مشرکین ہمیشہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اللہ تک رسائی نہیں، بس یہ ہمارا واسطہ بن کر اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے تاکہ ہم کو یہ خدا کے قریب کر دیں. اب اس نسل نے باضابطہ انہی کی عبادت بھی شروع کر دی، سجدے بھی انہی کو شروع کر دیے، مانگنا بھی انہی کو شروع کر دیا، خدا سب کو بھول گیا. یوں بت پرستی کا آغاز دنیا کے اندر ہوا. تو ان کے بزرگوں نے اور ان کے چھوٹوں نے کیا بولا تھا؟ لا تذرن آلہتکم، اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، اور خاص طور پر ان 5 کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا. بھائیو، آج امت مسلمہ اور خصوصاً اہلیان کشمیر اسی ڈگر پر، اسی راہ پر چل رہے ہیں. بر صغیر کے اندر اکثر جگہوں پر یہ ہو رہا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، لیکن یہاں پر بھی ہو رہا ہے. اولیاء پرستی کہیں ہمیں بت پرستی تک نہ لے جائے، اولیاء پرستی ہمیں بت پرستی تک نہ لے جائے. اولیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، ہمارے محسن تھے، ہم تک دین پہنچایا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی پوجا کریں، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو سجدہ کریں، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم انہی کے نام کی نظر و نیاز مانیں، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم انہی سے دعائیں مانگیں. اسی طریقے سے قوم نوح کے اندر شرک آیا تھا، ایسے اس کے اندر بھی شرک آ سکتا ہے. پھر وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا،
اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، بار الہ ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا. حالانکہ پیغمبر تو دعا کرتا ہے رب العالمین ان کو ہدایت دے. نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہدایت دے یا ان کی گمراہی بڑھا. چونکہ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی دعوت سے یقین ہو گیا تھا ایمان انہ ولچنیم 100 سال تک میں نے ان کو دیکھ لیا ایمان نہیں. ون دوزکس گسن تو دوزکس گسن ان گژھِ سزا تیل ڈبل پاتھن. ڈبل کار پاتھک یل گناہ تہ ڈبل آسک، اور گناہ ڈبل کب ہوگا؟ جب گمراہی ان کی بڑھی ہوئی ہوگی. مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا. فادخلوا نارا، پھر ان کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا. کسی نے کیا خوب کہی ہے یہ بات، خدا اس بات پر قادر ہے کہ پانی کے اندر ڈبو دے اور آگ کے اندر نکالے. دنیا کے اندر کس کے اندر ان کو ڈبویا گیا؟ آگ کے اندر، یہ پانی کے اندر. اور جب قیامت کے اندر زندہ کیا جائے گا تو کہاں پر ہوں گے؟ آگ کے اندر. تو رب العالمین پانی کے اندر ڈبو کر نکال کہاں سکتے ہیں؟ آگ کے اندر. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی مددگار. وقال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مت چھوڑ تو زمین پر کافروں میں سے کسی بھی ایک بھی بسنے والے کو زندہ. دیارن بسنے والا، دیارن یا دارن کے معنی گھر کے آتے ہیں، اور دیارن کے معنی گھر کے اندر بسنے والا، کسی کو بھی مت چھوڑ. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں کو چھوڑے رکھا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا، اور نہیں جنم دیں گے مگر فاجر لوگوں کو، کفارا ناشکرے لوگوں کو. یعنی مجھے ان کی نسلوں سے بھی اب کوئی توقع نہیں رہی. رب اغفر لی ولی والدی، میرے مولا مجھ کو بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اس کو بخش دے جو میرے گھر کے اندر داخل ہوا حالت ایمان کے اندر. اہل ایمان کو بخش، مردوں کو والمؤمنات اور عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کی بربادی اور تباہی کو اور بڑھا دیجئے. تبارن ان کی بربادی کو اور بڑھا دیجئے، ان کی بربادی کو اور بڑھا دیجئے. صدق اللہ العلی العظیم. نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے سیلاب بھیجا، ساری قوم غرق ہو گئی. 6 ماہ تک یا تو پوری زمین پر یا اس ملک کے اندر جہاں نوح علیہ السلام بستے تھے سیلاب ہی سیلاب رہا. دنیا فنا ہو گئی، ختم ہو گئی. پھر نئے سرے سے دنیا کا آغاز ہوا. نوح علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے، 3 بیٹوں سے اور ایک پوتے سے دنیا کے اندر نسل چل پڑی. پھر وہی نسل آگے بڑھتے بڑھتے ایک عرب بن گیا، ایک ہندوستان بن گیا، بر صغیر سارا، کچھ یورپ کے والے بن گئے، کچھ افریقن بن گئے. یہ ان کے 4 بیٹوں کی نسل دنیا کے 4 کونوں کے اندر بس گئی. اور اس 4 آج بنے میں تقریباً 8 عرب کوئی بھی نہیں، لیکن کامین چھنا کہیں نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں ایسے مومن کامل اور تقوی کامل اس دولت کریں عطا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں.